Bismillahirrahmanirrahim. ہمارا ہفتے وار درس قرآن کا وقت ہو گیا. محترم معاذ فاروقی صاحب سے گزارش ہے کہ درس کا آغاز کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفقنا في الدين آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. ربیع اول کے مہینے کی آمد ہے اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک محبت، لگاؤ، انسیت کا ایک پورا رویہ ہمیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور بحیثیت مسلمان جہاں قرآن ہماری ہدایت کے لیے بہت اہم ہے، وہاں اس قرآن کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، اس قرآن کی تعلیمات کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے، اس قرآن کی تعلیمات کو جانچنے اور جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بھی مطالعہ جو ہے وہ کیا جائے، اور احادیث مبارکہ کا بھی ایک بڑا ذخیرہ اس کا نہ صرف مطالعہ کیا جائے بلکہ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے اور نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی کہ یہ سوال ہم جس صدی کے اندر رہتے ہیں، اس صدی کے اندر بے تحاشا ابہام، بے تحاشا سوالات اور بے تحاشا فتنے اس حوالے سے ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں. اور بالخصوص ہم ایک انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں اور انٹرنیٹ سے استفادہ کرنے والی پود ہیں. سو اس حوالے سے انٹرنیٹ کے اوپر اس حوالے سے بہت زیادہ گرد و غبار ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ایسے بہت سے سوالات کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سوالات بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس لیے پہلا سوال یہ کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے اور سیرت کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. تو پہلے اس سوال کا جو ہے وہ جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اس سوال کا بنیادی جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اگر قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشریح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہیں، کہ جس سے جڑنا، جس کے ساتھ ایک واقفیت رکھنا، یہ جو ہے وہ ہمارے مطالعہ قرآن کے لیے، قرآن کی تفہیم کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی سیرت کے متعلق میں، حدیث کے مطالعے کے نتیجے میں ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، ایک روحانی تعلق جو پیدا ہوتا ہے، وہ روحانی تعلق ایک ہمیں الگ طاقت جو ہے مہیا کرتا ہے، ایک الگ زاویہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. سو اس حوالے سے سیرت کا مطالعہ
ہر اس قاری کے لیے، ہر اس فرد کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، جو قرآن کے مضامین کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کے مضامین کی گہرائیوں میں اترنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس دور میں مستشرقین کا بھی ایک کردار ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ جو سیرت کا مطالعہ یا تفاسیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ مستشرقین کی آرا کی روشنی میں کیا جاتا ہے، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے آپ کو کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کا جو معراج ہے، جو اس کی بلندی ہے، وہ بھی ہارورڈ اور آکسفورڈ سے لوگ ڈگری حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو ہے وہ تیر مارے، یعنی کہ ہمیں اب جو ہے وہ دین، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں مستشرقین یعنی وہ لوگ جو مذہباً یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان اداروں کے اندر جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں اور اسلام پڑھاتے ہیں، اور یہاں کے اسکالرز جا کے وہاں پہ ان سے اسلام پڑھتے ہیں، اور وہ زاویہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں ہمیں غامدی صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال مستشرقین سیرت کے حوالے سے بے تحاشا نکتہ چینیاں کرتے ہیں کہ یہ سیرت جو ہے وہ کئی سو سال کے بعد جو ہے وہ مرتب ہوئی، اس لیے یہ جو ہے وہ درست کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے نقائص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے اندر ہمیں جو اہم مواقع نظر آتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکومنٹڈ صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ مکی زندگی میں تھے تب بھی جو ہے وہ جو معاہدات ہوئے اور جو کچھ جو ہے وہ ہوا وہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک جو ہے وہ آئے اور وہ ان کا گھوڑا دھنسا، اس کے بعد انہوں نے آپ سے ایک اعمال نامہ جو ہے وہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی انہیں جو ہے وہ ریٹن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے وہ اعمال نامہ جو ہے وہ لکھوا کے لکھ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ جو پہلا معاہدہ کیا آس پاس کے قبائل سے، یہودیوں سے اور دیگر مشرکین قبائل سے، وہ پورے کا پورا میثاق مدینہ جسے آپ پہلا آئین کہہ لیں، وہ پورے کا پورا ریٹن صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا۔ اس کے بعد شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آتی تھی اس وحی کو کاتبین کے ذریعے لکھوایا کرتے تھے، اور آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وحی لکھنے سے اس وجہ سے منع فرمایا کہ کہیں قرآن اور حدیث کو خلق ملق نہ کر دیں یا قرآن و حدیث کو جو ملا نہ دیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن جب صحابہ کرام حدیث اور قرآن کو سمجھنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیث لکھنے کے جو ہے وہ اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نسخہ جسے آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ لکھوائیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک پورا ذخیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لکھا جا چکا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بہت سی احادیث جو ہے وہ آپ کو صحابہ کرام حضرت عبداللہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کے اندر ملیں گی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب آپ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، اور حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے یا بولتے کہتے سنتے اس کو جو ہے وہ تحریر کر لیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے پوچھا انس کیا لکھتے ہو؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کہتے اور آپ سے سنتا ہوں اس کو میں تحریر کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس جو کچھ لکھا کرو مجھے سنا دیا کرو، میرے بعد تمہارے لکھے ہوئے نسخے لوگوں کے لیے حجت ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے سنتے اور سن کر اس کی تصحیح جو ہے وہ کر دیا کرتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تحریر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جو خطوط بھیجے، جو خطوط روانہ کیے، وہ تمام کے تمام ریٹن فارم میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روانہ فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اسٹیٹ کے جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیے، جن میں سے اچھے خاصے اسٹیٹ آرڈیننس کی جو تعلق ہے، آرڈرز کا جو تعلق ہے وہ ریٹن فارم میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر جو ہے انہیں وہ کیا۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں بیت المال کا پورا حساب کتاب جو ہے وہ لکھت پڑھت کے ساتھ پورا لکھ کر مرتب کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اس کی وہ کی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردم شماری کا پورا کام ہوا، جو پوری لکھت پڑھت کے ساتھ جو ہے وہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں اسی دور کے اندر مدون ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام جنگ کے واقعات بیان کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو غزوات ہوتی تھیں ان غزوات کے واقعات بیان کرتے تھے۔ ان واقعات کو جو ہے مغازی کا نام دیا گیا، اور آغاز میں مغازی جو ہے وہ تحریر میں لے کے آئی گئیں اور یہ مدون کی گئیں، یعنی کہ جنگوں کے وہ حالات تھے جو صحابہ کرام نے مدون کیے اور صحابہ کرام نے لکھے، اور آپ کے بعد تابعین تبع تابعین نے لکھے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں احادیث کو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرنے پہ پابندی لگائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منسوب نہ کرنے لگ جائیں، اور جو بھی حدیث سناتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق 3 گواہ جو ہے وہ مانگتے۔ وہ 3 گواہ حضرت عمر کے سامنے پیش کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جو ہے وہ قبول کرتے۔ یعنی کہ حفاظت حدیث کے حوالے سے صحابہ کے دور میں بھی ایک خصوصی انتظام و انصرام ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جس کے اندر کوئی غلط بیانی یا دروغ گوئی کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد تابعین کا دور جو شروع ہوتا ہے، تابعین کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں باقاعدہ احادیث کے دفتر تیار کیے گئے، احادیث کو لکھ کر ایک جگہ جمع کیا گیا، ان کو کمپائل کیا گیا، اور کمپائل کر کے ان کو جو ہے وہ ایک جگہ رکھا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد محدثین کا ہمیں ایک پورا جو ہے وہ دور نظر آتا ہے، جس میں محدثین نے احادیث کی کتابوں کی یعنی کہ اس میں سے احادیث کی چھان پٹک کی، اور اس چھان پٹک کے لیے انہوں نے علوم حدیث ایجاد کی، علوم حدیث بنائے۔ اور یہ علوم حدیث انسانی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز علم ہے کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ کے اندر کسی نے بھی کسی کے اقوال افعال کو اور کردار کو جو ہے محفوظ کرنے کے لیے ایسا علم ایجاد نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین نے جو ہے وہ اس کو علم کو ایجاد کیا۔ اس کے اندر علم جرح و تعدیل، علم اسماء الرجال، یہ ایسے علوم تھے کہ جس کے تحت ہر راوی کو پہلے یعنی کہ اس کے متن کو پرکھا گیا، متن کے اندر ہر حدیث بیان کرنے والے کی زندگی کو جو ہے وہ کیا جاتا کہ وہ کہاں پیدا ہوا، اس کے والد کیا تھے، اس کی نسل کیا تھی، یعنی کہ اس کا شجرہ کیا تھا، وہ کہاں سے جو ہے تعلق رکھتا تھا، اس کے بعد اس نے اب پہلا استاد کون تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں کتنے اساتذہ سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، ان تمام استادوں کی فہرست اس کے اندر موجود ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اس نے کہاں کہاں کے اسفار کیے، کہاں کہاں سفر کیا، کس سے جو ہے ملاقات اس نے کی۔ پھر اس کے بعد اس کے کردار کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ اس کا کردار کیسا تھا، آیا اس سے کہیں جھوٹ بولنے کا شائبہ تو نہیں ہے، کہیں اس نے جو ہے وہ زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا۔ اس کے بعد اس کے حافظے کو جو ہے پرکھا جاتا تھا کہ اس کا حافظہ درست ہے، یعنی کہ حافظہ تیز ہے یا کمزور ہے، یا اگر اس کے حافظے میں بھی کوئی جو ہے وہ لغزش پائی جاتی تھی، کوئی کمزوری اگر پائی جاتی تھی، تو اس حدیث کو قبول محدثین نے نہیں کیا۔ یعنی کہ اس محنت شاقہ کو جو ہے وہ محدثین نے اس سے جو ہے وہ گزارا حدیث کو، اور اس فلٹر سے گزارنے کے بعد ہمارے سامنے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصح الکتب بعد کتاب اللہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کے بعد سیاستہ کی دیگر کتابیں ہیں جن سے جو ہے وہ امت مسلمہ استفادہ کرتی ہے، کہ جنہوں نے احادیث میں سے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ جو ہے وہ امت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ سو اس حوالے سے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ مستشرقین نے ایک اور جب دیکھا کہ جو ہے وہ کسی چیز کو اندر کوئی ٹیڑھ پیدا نہیں کر پا رہے اور اس کے اندر انہیں ناکامی ہوئی، تو اب انہوں نے ایک اور چیز وہ نکالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں نہ ایک اچھے انسان کے طور پہ کیا جائے۔ یعنی کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جناب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کو ایک اچھے انسان کے طور پہ مطالعہ کر لیں، اور نبی اور رسول تو ٹھیک ہے وہ ہوں گے، یعنی کہ ایک یہ رویہ ہے، اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں اور ہم اس کا جو ہے وہ پورا پوسٹ مارٹم کریں تو آپ کو یہ شر نظر آئے گا کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت سے رسالت و نبوت کو الگ کر دیں
اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک اچھے انسان کے مطالعہ کریں تو جو تعلق، جو محبت، جو عقیدت ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ تعلق، وہ محبت، وہ عقیدت ختم ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صرف ایک اچھے انسان کے طور پہ یاد کرتے رہ جائیں گے، اور یاد کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں، لیکن لفظ سیرت جو ہے وہ اس کا اگر وہ ہم لغوی معنی دیکھیں تو جو ہے وہ کسی کے کردار، افعال، اور اس سے ویسے تو سیر سے نکلا ہے، سیر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا جائزہ لینا یا کسی چیز کا جو ہے وہ سیر کے لیے نکلنا، اس کے اندر جو جائزہ لیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ لیکن جب اصطلاحی معنوں پہ ہم آتے ہیں تو اصطلاحی معنی میں لفظ سیرت کا لفظ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور جب ہم سیرت کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت، آپ کے افعال، آپ کے اعمال اور آپ کے کردار پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ حدیث اور سیرت میں فرق یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سے جو ابواب ہیں وہ مسائل کے حساب سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر جو پہلا باب ہے اسے باب العلم کہتے ہیں، باب العلم کہتے ہیں۔ باب العلم سے پہلے باب الایمان ہے، باب الایمان کے بعد باب العلم ہے۔ تو ابواب کی صورت میں احادیث کو مرتب کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اس موضوع سے متعلق احادیث کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سیرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک پورے تدریجاً جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کے بعد نبوت کے بعد مکی دور کے 13 سال، ان 13 سال کو بھی بہت سے جو ہے وہ سیرت نگاروں نے کئی حصوں میں جو ہے تقسیم کیا، جس میں ایک حصے کو انہوں نے جو ہے خفیہ دعوت کا نام دیا، پھر اس سے اگلے حصے کو جو ہے وہ اعلانیہ دعوت کا نام دیا، اس سے اگلے حصے کو جو ہے وہ انہوں نے ظلم و ستم کی ابتلا کا جو ہے وہ باب جو ہے وہ قرار دیا۔ تو اس طریقے سے سیرت نگاروں نے جو ہے وہ سیرت کے اندر آپ کے مکی دور کو جو ہے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اندر آپ کے مکی دور کو جو ہے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کو جو ہے وہ ایک باب کی الگ باب کے اندر باندھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد کے جو ابواب ہیں جنہیں ہجری سال جہاں سے آغاز ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ نبوت کے مدنی سال جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ نبوت کی مدنی زندگی کے پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری اور ہجرت کے ان سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوحات حاصل کی، جو غزوات آپ نے لڑیں، جو سرایہ بھیجی، جو واقعات رونما ہوئے، ان کو تدریجاً اور ایک پورے سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ سیرت نگاروں نے سیرت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ دور حاضر کے اندر سب سے مستند اگر سیرت کی کوئی کتاب ہے، جو معتمر عالم اسلامی کے اندر ایک سیرت نگاری کا مقابلہ ہوا تھا، اور اس سیرت نگاری کے مقابلے میں پہلا اول انعام اس کتاب نے جو وہ حاصل کیا تھا وہ الرحیق المختوم ہے، جو صفی الرحمان مبارک پوری صاحب جن کا تعلق انڈیا سے ہے، انہوں نے جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ لکھی تھی، اور اس کا عربی کے اندر یہ سیرت لکھی گئی تھی، اس کا اردو ترجمہ بھی جو ہے وہ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اور اس وقت پاکستان اور بر صغیر کے اندر اردو زبان میں سیرت کی سب سے مستند کتاب جو ہے وہ الرحیق المختوم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ان چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ربیع اول کا مہینہ ہے، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اور عقیدت تو اپنی جگہ، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدحت بیان کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ اس مہینے کو ہمارے بہت سے ناعاقبت اندیشوں نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ایسی خرافات شروع کر دی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ سیرت سے تو وابستہ نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے اس کے نتیجے میں وہ مزید اپنے فرائض کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں نے دل لگی کا جو ہے وہ ایک سامان پیدا کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیرت کے نام پر ایک دل لگی کا جو ہے وہ سما پیدا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ دل لگی کے لیے ان محافل میں شریک ہوتے ہیں، اور دل لگی کا جو ہے وہ سامان ہوتا ہے، اس کے بعد اٹھتے ہیں فجر کی نمازیں قضا اور فجر اور دیگر فرائض جو ہے وہ ایک طرف، اور وہ اپنے گھروں میں جا کے وہی شب و روز جو گزارتے ہیں جن شب و روز کو وہ پہلے سے جو گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ صرف جو ہے وہ مدحت سرائی کے لیے نہیں ہے، صرف جو ہے وہ محفلوں کو رونق اور جلوہ بخشنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی کو بدلنے، ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی اور ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اور سیرت رسول کا مطالعہ اسی زاویے کے تحت جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے۔
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہمارے ممبر و محراب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، ان سنتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر ہمیں توجہ بھی دلائی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں ترغیب بھی دی جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی جو بڑی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو بڑے بڑے پہلو ہیں، ان بڑے بڑے پہلوؤں کو بدقسمتی کے ساتھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو سب سے اہم چیز اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کے اندر کھڑے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق و امین مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو وعدہ کرتے تھے، وعدے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، لیکن ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں اس میں تو اپنی بات پہ قائم رہنا ہی جو ہے وہ گویا بے وقوفی سمجھا جاتا ہے، اور اچھی اور سمجھداری چیز بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہیں اور اپنی بات سے منہ کر جائیں، یہ سب سے زیادہ عقل مندی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لین دین کے اندر جو خرابی اور برائیاں ہیں کہ جو ہے وہ تولنے والا جو ہے وہ کم تولنے کی کوشش کرتا ہے، لینے والا پورے لینے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دیگر معاملات کو اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ ہمارے گھریلو نجی معاملات ہوں یا ہمارے معاشرتی اجتماعی معاملات ہوں، ان تمام کے اندر اللہ ماشاءاللہ ہم تمام غیر مسلم اقوام سے بہت آگے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا کردار یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو اس سے اچھا جھوٹ بول سکتے ہیں، لو دیکھو اس سے اچھا جھوٹ، ہم سے اچھا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے دیگر مذاہب کے لوگوں کو زبان اس وقت ملتی ہے جب ہمارا کردار جو ہے وہ لوز ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں آپ سے ایک مثال دوں، قیام پاکستان سے قبل شدھی کی ایک تحریک چلی۔ شدھی کی تحریک کیا تھی کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو اور دیگر اقوام کو یہ دعوت دینی شروع کی کہ تم ہندو مذہب کو قبول کرو، ہندوازم کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ یہ زبان ان کے منہ میں کیوں آئی؟ اس لیے کیونکہ مسلمانوں نے اپنا کردار لوز کر دیا تھا۔ ہندو اگر جو ہے وہ ایک جھوٹ بولتا تھا، مسلمان 10 جھوٹ بولتا تھا۔ ہندو اگر دھوکہ دیتا تھا، مسلمان اس سے آگے 10 قدم آگے بڑھ کے جو دھوکہ دیتا تھا۔ تب تمام کردار کے اندر، کریکٹر کے اندر دونوں ایک لیول پہ آ گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اسلام کو جو ہے وہ قبول کریں یا اسلام کو جو ہے وہ اپنے اوپر بالادست مانیں۔ ہم دونوں کردار میں برابر ہیں، بلکہ یہ ہم سے کردار میں اور زیادہ آگے بھی ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کی جو ہے وہ ترویج کریں، اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو بلائیں، ہم تو شاید پھر ان سے بہتر ہیں۔ یہ ہندوؤں کی وہ مینٹلٹی تھی جو اس وقت پیدا ہوئی تھی، اور یہی مینٹلٹی آج بھی اس معاشرے کے اندر غیر مسلموں کی ہے۔ یعنی کہ میں تو خود اس بات کا شاہد ہوں کہ کئی غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو جو سویپنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو جب دین کی طرف آنے کے لیے جو وہ کہا گیا تو کہنے لگے کہ صاحب کیا کریں ہم آگے، ہم لین دین میں دیگر چیزوں میں تو ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے معاملات درست نہیں ہیں۔ بلکہ ایک مزیدار معاملہ اس وقت درپیش آیا کہ رمضان کے ایک مسجد کے اندر راشن تقسیم ہو رہا تھا، تو مسجد کا جو سویپر تھا وہ عیسائی تھا، اور وہ آگے کہنے لگا مجھے بھی راشن دو۔ تو بھائی اس سے کہا کہ یار یہ مسلمانوں کے لیے، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو ہم مسلمانوں کے راشن دو۔ اس نے کہا بھائی یہ کون سا، اس طرح مسلمان نہیں ہوتا۔ کہنے لگا کہ اسی طرح ہی تو ہوتا ہے، وہ دیکھو وہ پل والا نماز پڑھنے تو وہ بھی نہیں آتا، مسلمان ہے وہ دیکھو وہ دکان والا نماز پڑھنے تو وہ بھی نہیں آتا، مسلمان ہے وہ۔ جب وہ مسلمان ہو سکتا ہے تو میں بھی مسلمان ہو گیا ایسی، لاؤ اب مجھے راشن دو۔ یعنی کہ دیکھیے اتنی بری صورتحال کے اندر ہم پھنسے صرف اپنے اس کریکٹر کو، اپنے اس کردار کو لوز کرنے کے نتیجے میں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مدح سرائی کے لیے تو ضرور رکھا ہے، عقیدت کے لیے تو ضرور رکھا ہے، لیکن عزیزان گرامی ہماری زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی، وہ رمق، وہ بجلی جو وہ نظر نہیں آتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے تھے۔ اگر عربوں کو تبدیل کیا تھا 23 سال کے مختصر عرصے میں، آپ نے عرب کی کایا پلٹ دی تھی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کردار کو تبدیل کیا تھا، انہوں نے اپنے کردار کے اندر وہ تبدیلیاں لے کر آئے تھے، جس کے نتیجے میں 23 سال کے مختصر عرصے میں وہ دنیا کے امام بنے تھے۔ دیکھیے قرآن حکیم کا آپ پورا مطالعہ کر لیجئے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کہتا کہ جو ہے ایٹم بم بناؤ تو دنیا کی امامت ملے گی۔ پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا کہ موٹر ویز بناؤ تو تمہیں دنیا کی امامت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر تم جو ہے اپنے کردار کو سنوار لو اور اعمال صالح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں متقین کا امام بنائے گا، دنیا کی امامت جو ہے وہ تمہیں دے گا۔
تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ شخصیت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو عزیزان گرامی اللہ کے رسول کی شخصیت ہر چیز میں بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کامل ذات تھی کہ جس کے اندر ایک باپ کا روپ دیکھیں تو وہ ایک مکمل باپ کے طور پہ نظر آئیں گے، ایک سیاستدان کے طور پہ دیکھیں تو وہ ایک مکمل سیاستدان کے طور پہ نظر آئیں گے، ایک سپہ سالار کے طور پہ دیکھیں تو ایک کامیاب سپہ سالار آپ کو نظر آئیں گے، ایک تاجر کے طور پہ دیکھیں ایک مکمل تاجر نظر آئیں گے، ایک معلم کے طور پہ دیکھیں ایک مکمل اور کامیاب معلم کے طور پہ آپ کو نظر آئیں گے. آپ زندگی کے جس شعبے میں نگاہ دوڑائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں پہ پوری آپ کو فٹ ہوتی نظر آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو وہ رہنمائی ملنا شروع ہوگی کہ جو آپ کے شعبے سے متعلق ہے. تو عزیزان گرامی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ کہا ہے تو اس بہترین نمونے کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر اتارنے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر اس اسلامی نظام کو نافذ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ وارث جو ہے وہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المسلمین فی کل مکان. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان واذل الکفار والمشرکین وأهلك الكفار والمشركين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.